سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ حوالہ جو ہے وہ تلاوت کیا گیا ہے. آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ خداوند نے جون میں 3 بچوں کو اسٹوڈنٹ لائف کے نیکسٹ لیول میں انٹر کیا ہے. بیٹے ابنر کو، بیٹے یسایہ کو اور بیٹے عیسیٰ کو، اور 2 بچوں نے اپنی پروفیشنل لائف جو ہے اس کی ڈگریز مکمل کی ہیں. بیٹی سارہ نے نرسنگ کی پروفیشنل ڈگری جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، اور بیٹے مارٹین نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے اس کو مکمل کیا ہے. ہمارے دل نہ صرف شکر گزار ہیں بلکہ جیسے بھائی اولیور کہہ رہے تھے کہ ہم فخر کرتے ہیں اپنی یوتھ اور بچوں پہ کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا زندگیوں میں برکت کو ڈال رہا ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. اور جب بچے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے بچوں کے لیے یہ نمونہ ہے تاکہ باقی بچے بھی محنت سے آگے بڑھ سکیں. محنت کے لیے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے کہ محنت کرنا، صرف محنت کرنا کافی نہیں. محنت کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے. محنت تو ساری کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ چور بھی بہت محنت کرتے ہیں چوری کرنے کی، ڈاکو بڑی محنت کرتے ہیں، کسبی بہت محنت کرتی ہے. محنت کرنے کا مطلب کامیاب ہو جانا نہیں ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے تو محنت جو ہے اس کی خوبصورتی فرق طریقے سے نکھر کے سامنے آتی ہے. آج جن باتوں پہ میں آپ کے سامنے بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پرپس، مقصد، ٹائم، وقت اینڈ فیوچر، مستقبل. اگلے میسیج میں مستقبل کے تعلق سے اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. آج زیادہ بات چیت جو ہوگی وہ ہے جو پرپس ہے اور جو ٹائم ہے اس کے تعلق سے، اور جو حوالہ بھی تلاوت کیا گیا ہے وائس کی کتاب کے 3 باب کی پہلی 11 آیات، وہ آپ نے سنی ہے جو اسی ریفرنس سے ہے. ٹائم کے تعلق سے آپ نے اور میں نے یاد رکھنا ہے کہ ٹائم کو، وقت کو خدا نے تخلیق کیا ہے. ہر ایک چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ خدا کی تخلیق ہے. اسی طرح سے وقت بھی خدا کی تخلیق ہے. وقت کو خدا نے تخلیق کیا ہے، اور اس وقت میں اس نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے، لیکن خود وہ وقت کے اندر نہیں رہتا. وقت کو خدا نے بنایا ہے، مجھے اور آپ کو اس وقت کے اندر اس نے ٹریپ کیا ہے، رکھا ہے، اور خود وہ ٹائم لیس ڈیوینٹی کے اندر یا ابدیت کے اندر رہتا ہے، یعنی وہ وقت کے اندر نہیں رہتا. اس کے لیے کل، آج اور اب تک جو ہے یہ ساری تینوں حالتیں جو ہیں وہ برابر ہیں، وہ یکساں ہیں، وہ ان کا پابند نہیں ہے، زمان و مکان کا قیدی نہیں ہے، لیکن میں اور آپ جو ہے اس کے قیدی ہیں. خدا خود کہاں پہ رہتا ہے؟ ابدیت کے اندر رہتا ہے. اس نے ابدیت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس ابدیت کے ٹکڑے کو اس نے وقت کا، اور اس وقت کے اندر اس نے ہمیں رکھ دیا. جب آپ ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس کا شروع ہے اور جس کا آخر ہے، اس کو آپ وقت کہتے ہیں. اور یہ وقت، ابدیت جو انلیمیٹڈ ٹائم ہے، ٹائم لیس، کاؤنٹ لیس پرپورشن جو ہے، زون جو ہے جس کو آپ ابدیت کہتے ہیں، اس کے اندر وقت جو
کہ اس کے اندر جب مجھے رکھا گیا ہے تو میرے اندر یا اس باڈی سوٹ کے اندر میری روح کو رکھا گیا ہے، اور سب سے لاسٹ کموڈٹی جو خدا نے رکھی ہے، سب سے لاسٹ شخصیت جو خدا نے رکھی ہے اس سارے ٹریپ کے اندر، ابدیت کے اندر، وقت کے اندر، باڈی کے اندر، روح جو ہے وہ انلیمیٹڈ ہے، روح جو ہے وہ ابدی، کیونکہ وہ خدا سے آئی ہے، اس کا بھی زمان مکان سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اس مصور کی خوبصورتی ہے، کیوں اس نے ہمیں کس پرپس کے لیے باڈی کے اندر، ٹائم کے اندر رکھا ہے، لیمٹ کے اندر رکھا ہے، تاکہ اس کا وہ مقصد جو وہ میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے ہم اسے پورا کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ انسان ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے اس کے حضور میں بیٹھیں، اس کے حضور میں وقت دیں، اور یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا مجھے کس لیے بلایا ہے، مجھے کس لیے پیدا کیا ہے۔ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم پیدا ہوں، بڑے ہوں، نوکری کریں، پڑھائیاں کریں، اس کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا کریں، اور اس کے بعد کرائے کے بل دیں یا اپنی چیزوں کے بل پے کریں اور مر جائیں۔ یہ خدا کا پرپس نہیں ہے۔ یہ تو ٹائم کے اندر جو سروائیول ہے اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لیکن یہ پرپس نہیں ہے۔ پرپس جو ہے وہ خدا کے پاس ہے، جنرل پرپسز بھی ہے، اس کی مرادی کرنا، اس کی گواہی دینا، اس کے متعلق بتانا، لیکن اسپیسیفک پرپس بھی ہے خدا کا میرے لیے اور آپ کے لیے۔ زمین پہ 7 سے 8 بلین لوگ ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے خدا کا پرپس نہ ہو، جس کے لیے خدا کا مقصد نہ ہو، یا خدا نے بے مقصد ہی اس کو پیدا کر دیا، ایسا نہیں۔ مسیح نے کہا کہ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک چڑیا بھی زمین پہ نہیں گرتی، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا بھی ایک پرپس ہے۔ تو انسان جس کو خدا نے اپنی صبی پہ، اپنی صورت پہ، اپنی مانند بنایا ہے، تو کس قدر زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب آپ مقصد کی بات کرتے ہیں، پرپس کی بات کرتے ہیں، تو پرپس جو ہے وہ ہماری زندگی اور ہمارے ٹائم کو میننگ دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پرپس نہیں ہے تو ہماری زندگی اور ہمارا ٹائم میننگ لیس ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور سٹڈی کی گئی ہے وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں، وہ اپنے نوٹس جب چھوڑتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھ کے، تو زیادہ تر نوٹس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے I have no reason to live anymore۔ میرے پاس اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی پرپس، کوئی ریزن باقی مجھے نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے پرپس کو جاننا ہے۔ جنرل پرپس میں آپ آتے ہیں، یہ اچھا ہے، لیکن اسپیسیفک پرپس جو خدا کا آپ کے لیے ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آپ زندگی میں جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس دولت ہے، عزت ہے، نوکری ہے، جاب ہے، واٹس ایور کاروبار ہے، اس سب کے لیے آپ نے محنت کی ہے، اس سب کچھ کو آپ نے ارن کیا ہے۔ ایک چیز جو ایماندار نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، وہ ہے خدا کے حضور میں جا کے اپنی ذات کے لیے جو اس کا پرپس ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرے۔ یہاں پہ جو منادی کی جاتی ہے، میں کرتا ہوں، بزرگ بھائی کرتے ہیں، اور خادم آ کے کرتے ہیں، ہم آپ کو جنرل ول آف گاڈ بتاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اسپیسیفک ول آف گاڈ کیا ہے۔ کبھی کسی پہ خدا ظاہر کر بھی سکتا ہے خادم پہ، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو اس کے قدموں میں جانا ہے، آپ کو جھکنا ہے، آپ کو پوچھنا ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا۔ اور یہ آج کی کلیسیا میں
جو ابتدائی کلیسیا کیوں زوراور تھی؟ کیونکہ اس کا ہر ایک شخص اپنا ذاتی پرپس جو خدا کا اس کی زندگی میں ہے اس کو جانتا تھا. اس لیے جب وہ کلیسیا سے باہر نکلتے تھے تو ہر شخص رسول ہوتا تھا، پاسٹر ہوتا تھا، نبی ہوتا تھا، مبشر ہوتا تھا، استاد ہوتا تھا. بیداریاں آ جاتی تھی، قدرت آ جاتی تھی، حضوری چھا جاتی تھی، شفائیں ہوتی تھی. اتنی قدرت آ جاتی تھی وہ جا کے سینئر لیڈرز کو کہتے تھے جی جائیں دیکھیں وہاں تو بڑی خدا نے کام شروع کر دیا، اب ہمیں نہیں پتا اس کو کیسے آنے لگے. کیوں؟ they know their purpose. ان کو اپنی زندگی میں جو خدا ان کے لیے ذاتی پرپس رکھتا ہے اس کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. وہ خدا کے حضور میں جانے اور جھکنے والے لوگ ہیں. روایتی طور پہ نہیں، رسمی طور پہ نہیں، مذہبی طور پہ نہیں. بائبل مقدس تو مذہب کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو بادشاہی کی کتاب ہے. آدم کو اس نے بادشاہ ہونے کے لیے پیدا کیا. ابراہیم کو چنا، کہا تو بادشاہ ہوگا یہاں کا، تیری اولاد میں سے بادشاہ برپا ہوں گے. پھر یسوع آیا، اس کی ران کے اوپر اور پوشاک کے اوپر کیا لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہی ایک بات ہے جو بولڈ میں لکھی گئی، واضح لکھی گئی ہے، خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، یہ لکھ دیا گیا. تو یہ تو بک آف کنگڈم ہے، بک آف ریلیجن نہیں ہے. میں نے اور آپ نے اس کو ریلیجن بنایا ہے. یہودیوں کے لیے خدا کا مقصد کبھی نہیں تھا کہ وہ جائیں اور ایک مذہب سا قائم کر دیں. مسیح کیوں ان کے ساتھ آ کے ایگری اس نے نہیں کیا. اس نے ان کی ہر ایک چیز کو کہا کہ یہ غلط ہے. وہ حیران تھے کہ یہ تو بائبل میں لکھی ہے، یہ تو شریعت کے، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی اسپرٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اس کی اسپرٹ سے باہر نکل گئے ہیں اور اس ریچول کو جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. اور خدا نے کہا یہ غلط ہے، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، یہ بادشاہی کی بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. مجھے اور آپ کو جب اپنا مقصد پتہ لگ جاتا ہے، پرپس اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، آپ اپنے رویوں کو ڈسپلن کرتے ہیں. یہ بچے جنہوں نے مکمل کی ہیں اپنی سٹڈیز، یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اگر وہ اور بچہ ہو اس کو تو ہو سکتا ہے خوف نظر آئے کہ میں کیسے 2 سال پڑھوں گا، 6 سال پڑھوں گا، 13 سال پڑھوں گا. جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا اپنا پرپس پتہ لگ گیا ہے، تو آپ اپنے رویوں کو ڈسپلن کرتے ہیں اور آپ اپنی عادات کو چوائس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے چھوڑ دینی ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا. کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے یہ پرپس جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. جب تک آپ اپنی عادتوں کو چینج کرنے کے لیے، رویوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم نہ روحانی طور پہ کچھ پا سکتے ہیں، نہ ہی جسمانی طور پہ پا سکتے ہیں، نہ ہی تعلیمی میدان میں، کسی میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے، آپ کو بنایا ہے، ہم سب ہی کنگڈم کے لوگ ہیں. ہمارے لیے ایک ایک کے لیے خدا کا پرپس ہے. باقی جو غیر مسیحی ہیں یا خدا کو نہیں جانتے یا خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو الگ بات ہے. ہم جو مانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ خدا سے اپنا پرپس اور مقصد نہیں پوچھتے کہ کیا ہے، مجھے کیوں بنایا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے، میری روح کو کیوں زمین پہ ٹائم میں کیوں تو نے ٹریپ کیا، لیمٹ کیا، پرپس کیا ہے تیرا؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی پرپس ہے، اور خدا نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے تو اس کا کوئی پرپس نہیں ہے. بس آپ پیدا ہو، گرجے آئے، تالیاں بجائیں، 2-4 گیت پہ 1-2 باسی لیں، کوئی آپ کے بند کرے، کوئی کھولے، کوئی سنے، کوئی نہ سنے اور ہم چلے جائیں. دیٹس اٹ. نہیں، خدا کا پرپس مجھے اور آپ کو جاننا اور سمجھنا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وائس کی کتاب کے اس حوالے میں
پہلی آیت میں لکھا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. آسمان کے نیچے جو ہوتا ہے، کیونکہ آسمان کے اوپر کا جو زون ہے وہ وہاں پہ ٹائم نہیں ہے، وہ ابدیت کا زون ہے. اس میں ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ فنکشن نہیں کرتا ہے. ٹائم جو ہے وہ آسمان کے نیچے کی جو چیزیں ہیں، خاص طور پہ زمین جو ہے اس کے اندر ٹائم کو جو ہے وہ پلانٹ کیا گیا ہے. ٹائم کو یہاں پہ رکھا گیا ہے، پرپسلی رکھا گیا ہے تاکہ میں اور آپ جو ہیں اس مقصد کو جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے اس کو جو ہے وہ وقت کے اوپر کر سکیں. خدا نے ہمیں زمین پہ رکھا ہے تاکہ ہم کچھ کریں اور وقت کے اندر کریں. ہمیں کچھ کرنے کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے اور ہمارے پاس اس پرپس کو فلفل کرنے کے لیے لامحدود ٹائم نہیں ہے. ہمیں دن ہی دن میں کام کرنا ہے. ہمیں زندگی میں جو ملی ہے we don't know 10 سال 20 سال 60 سال 50 سال 70 سال 90 we don't know. ہمیں نہیں پتا کہ کل کا سورج میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا. تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمیں اسے پتا کرنا ہے اور اس کو انجام دینا ہے، کیونکہ اس کو انجام دینے کے لیے ہمارے پاس unlimited ٹائم نہیں ہے. We have limited time. اور اس limited ٹائم کے اندر ہم نے رہ کے اپنے اس پرپس کو جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے اس کو فلفل کرنا ہے. خدا نے جب ہمیں زمین پہ رکھا ہے تو یہ پرپس ہے بنیادی. یہ جو انگلی کھڑی ہے اٹس اے پرپس، جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے جس کو انجام دینا ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، سٹیپس ہیں اس سے پہلے زمین پہ جو آپ کو ساتھ ساتھ کرنے ہیں. جیسے بچوں نے پڑھائی کی ہے، مکمل کیا ہے، جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گھرانے ہیں انہیں سنبھالتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ کرنے چاہیے ٹوورڈ دا پرپس، اوریجنل پرپس جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں. اگر آپ نے شادی کرنی ہے دعا کریں خدا کو بیوی ملے، وہ خاوند ملے جو تیری مرضی کے مطابق ہو. جب اس کی مرضی کے مطابق ملے گا تو آپ اس پرپس کی طرف جو ہے آسانی سے جائیں گے. آپ کو جاب، نوکری، گھرانہ، بچے جب وہ خدا کے پرپس کے مطابق ملیں گے تو آپ جو خدا کا ڈیوائن پرپس ہے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ اس کو پراپرلی انجام دے سکتے ہیں. ورنہ آپ بہت لمیٹڈ صورت میں وہ کر سکیں گے. آپ پرپس جان لیں اس کے باوجود آپ بہت لمیٹڈ طریقے سے اس کو کر سکیں گے. اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے زمین کو چھوڑ کر اور وہ زمین کو جب چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ ان میں سے خدا کے پرپس میں سے اور یہ جو سب پلاننگ ذہن میں سے کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ ہلاک ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے. اگر کوئی دوسرا شخص مرتا ہے اور وہ ان پلاننگز کو تو بہت اچھی طرح کرتا ہے اور پھر وہ زمین کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. پہلا شخص جس نے نہ پرپس کیا نہ پلاننگ زندگی میں جو تھی اس کو پراپرلی کیا، جب وہ مرا ہے، جب وہ گیا ہے زمین سے تو آپ اسے کہیں وہ قتل ہو گیا، ڈسٹروائے ہو گیا، ہلاک ہو گیا. دوسرا جس نے یہ زمین کی جو پلاننگ تھی جو ٹوورڈز پرپس ہونی چاہیے تھی اس کو تو کر لیا یا اچھی طرح کر لیا یا نارمل کر لیا اور وہ زمین چھوڑ کے چلا گیا تو وہ مر گیا. تیسرا ہے جس نے یہ بھی کیا اور خدا کا پرپس جو اس کے لیے خدا نے رکھا ہے اس کو بھی انجام دیا. مسیح میں آیا، توبہ کی، نجات پائی، روح القدس کا بپتسمہ پایا، روح کے پھل اس کی زندگی میں ہے، مسیح کی گواہی اس کی زندگی میں ہے، خدا کا پرپس جو ہے اس کے لیے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے. تو وہ نہ قتل ہوا ہے
نہ وہ مرا ہے بلکہ وہ سو گیا. He or she deserve rest. اس لیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے ایمانداروں کے لیے وہ سو گئے, وہ مرتے نہیں, وہ قتل نہیں, اولاد نہیں ہوتے. سو مجھے اور آپ کو اپنے پرپس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر پرپس مس ہو گیا تو سب کچھ مس ہو جائے گا. یہ حوالہ جو پڑھا ہے اس کا جو 11ویں آیت ہے وہ 10ویں اور 11ویں آخری 2 آیات میں پڑھے دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے, میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہے. اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزین کیا ہے, اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو لکھا ہے کہ اس نے خوب بنایا, 11ویں آیت میں خوب بنایا کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اس نے اس کو میچور. جو خدا نے آپ کو پرپس دیا ہے, جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے, ضروری ہے کہ ہم اس کو میچور کریں, یعنی اس کو انجام دیں, یعنی اس کو مکمل کریں, تکمیل ہو, اس کی مکمل ہو جائے, میچورٹی تک پہنچے, بلوغت تک پہنچے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم فیلئر ہیں, تو پھر ہم فیل ہو گئے ہیں, پھر ہم جو ہیں وہ ہار گئے ہیں اور ہمیں اس میں ہارنا نہیں. خدا نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے زمین پہ, اس کے لیے خدا نے آپ کو پراپر اماؤنٹ آف ٹائم الاٹ کیا ہے. جو بھی مقصد خدا کا میری زندگی میں ہے اس کے لیے خدا نے مجھے پراپر ٹائم دیا ہے. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس کے حضور میں وقت پہ جاؤں. جب میں نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل ہو گیا ہوں تو میں فلمیں دیکھ سکتا ہوں, ڈرامے دیکھ سکتا ہوں, پوری دنیا کی ہیروئن کا مجھے پتا ہے, ہیروز کا مجھے پتا ہے, ان کے ویٹ مجھے پتا ہے, ان کے ریٹ مجھے پتا ہے, سب کچھ مجھے پتا ہے. لیکن خدا کی حضوری میں ٹائم نہیں دے سکتا کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا کیا مقصد ہے خدا کے حضور. تو جب تک میں ٹائم ہی نہیں دوں گا تو مجھے پتا کیسے چلے گا. تو خدا نے جو پرپس میرے اندر پلانٹ کیا ہے, میرے لیے اس کا پرپس ہے, اس کے لیے مجھے جو اماؤنٹ آف ٹائم میری زندگی کے لیے الاٹ کیا ہے, دیٹس انف. خدا بہت خوبصورت مینوفیکچرر ہے. اس نے یہ سارے بگز جو آ سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے اس کو کاؤنٹ کر کے مجھے ٹائم دیا ہے. تو اس لیے جب میں مروں تو کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے اگر میں کل مر جائے نہیں جی انٹائملی ڈیتھ ہو گئی. نو انٹائملی نہیں ہوئی. میری جو پرپس تھا وہ خدا کے حضور میں مکمل ہو گیا, میرا ٹائم آ گیا, آئی ہیو ٹو گو. اب مجھے جانا ہے, اب مجھے لیو کرنا ہے زمین کو اور اس زمین سے نکل جانا ہے. کچھ لوگوں کو خدا اوور ٹائم دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو خدا کا پرپس تھا وہ اس کو پورا نہیں کر سکے, تو خدا نے ان کو گریس پیریڈ دیا, اپنے فضل سے گریس پیریڈ دیا ہے. جن کو خدا خود گریس پیریڈ الاٹ کرتا ہے, دیتا ہے, دیٹس فائن. لیکن ہمیں خود گریس پیریڈ نہیں مانگنا ہے. ہمیں کیا دعا کرنی ہے, جیسی تیری مرضی ہے وہ پوری ہو, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. پوری بائبل مقدس میں ایک ہی شخص ہے جس کی ڈیتھ کو خدا نے اناؤنس کیا. کون تھا؟ حزقیہ بادشاہ. اور پھر اس نے دعا کی کہ خدا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا, تو خدا نے اس کو 15 سال الاٹ کیا اور اس کو وقت دیا. اور اس 15 سال کے اندر اس نے ایک بیٹا پیدا کیا. 30 سال کے بعد جب عمر اس کی بڑھی, اگلے 15 سال, تو عمر بڑھنے کے 3 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا کیا, نام تھا منسی. وہ حزقیہ کے مرنے
مرنے کے بعد بادشاہ ہوا اور اس نے کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل سے اتنی بدی، اتنی بدکاری، اتنی بت پرستی کرائی کہ اس نے ریکارڈ ہی توڑ دیا، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ جب مرنے کا وقت آ جائے تو مر جائے۔ بائبل مقدس آپ کو اور مجھے یہ سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ مرنا ہمارے لیے نفع کی چیز ہے اور زندہ رہنا مسیح۔ اس لیے آپ جو بزنس کرتے ہیں یا آپ نے اگر بینک میں پیسے رکھے ہیں، کوئی زندگی میں آپ کو آ کے بتائے کہ جی بینک میں جو پیسے اس پہ اتنا نفع مل سکتا ہے، چاہتے ہیں آپ لینا؟ میرا نہیں خیال بڑے سے بڑا روحانی بھی ہوتا ہے جی مجھے نہیں چاہیے، میرے پیسے پڑے ہیں، اگر سسٹم میں ہے تو دیں گی نفع۔ ہم نفع میں کبھی نہ نہیں کرتے، لیکن یہ نفع نہیں دینا چاہتے۔ سب مسیح کے پاس جانا چاہتے ہیں پر مرنا کوئی نہیں چاہتا، سب آسمان پہ جانا چاہتے ہیں پر مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں آج غور کر رہا تھا جب میں بیٹھا، میں نے اس پہ کچھ وقت سپینڈ کیا، سوچنا شروع کیا کہ مرنا کیوں نہیں چاہتے، مسئلہ کیا ہمارے ساتھ؟ پڑھتے تو ہم مرنے کی باتیں ہیں، سارا کچھ تو مرنے کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان، جنت، خدا، اس کی حضوری، اس کا تخت، سارا کچھ، تو مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم مرنا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ انسان کے، آپ کے اور میرے بیسک ڈیزائن کے اندر موت کو پلانٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ آدم کو اور ہوا کو مرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا، آپ کو بنایا ہی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے گیا تھا۔ چونکہ آپ کو اور مجھے بنایا ہی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے گیا تھا، اس لیے ہم بائی ڈیزائن ہی مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن گناہ کے بعد اب معاملہ فرق ہو گیا۔ گناہ کے بعد اگر آپ نے ابدی زندگی میں نہ مرنے والی زندگی کو لینا ہے تو اس کے لیے مرنا پڑے گا۔ یہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے، رسول کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب پوچھ کر کے مسیح کے پاس چلا۔ وہ پوچھے گا انتظار کرنے کا کر رہے ہیں؟ موت کا انتظار کر رہا ہوں جی۔ اچھا جی، آج کا ایماندار میں، پتہ نہیں ہم کیسے ہیں، باہر مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں پہ غور کرنا اور اس پرپس کو جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا۔ سو میں اور آپ جو ہے ہم ابدی روح ہیں جن کو ٹائمڈ باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹریپ کیا گیا ہے۔ ابدی روح ہے آپ، اور آپ کو ٹائمڈ باڈی جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور اس ٹائم کو خدا نے ابدیت کے اندر جو ہے وہ ٹریپ کیا ہوا۔ اور یہاں پہ یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے 11ویں آیت کا، وہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے حکمت کے بادشاہ نے، وزڈم کی باتیں کلام میں سے جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو مزے ہی آ جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزی کیا ہے، اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے شروع کو تو جانتے ہیں لیکن ہم اپنے آخر کو دریافت نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارا آخر کیا ہے، کس دن ہماری موت ہوگی، کس دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جس نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے، چونکہ وہ زمان و مکان کی کیسے باہر ہے، وہ ٹائم کو اس نے بنایا ہے۔ یہ جو ڈبہ ہے یہ ٹائم سمجھیں، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ابدیت ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، کوئی شروع بھی نہیں ہے۔ آپ بھی سمت کو یہ ختم کر دیں دیواریں شواریں تو آپ نہیں کہہ سکتے جی وہاں سے یہ دایاں سائڈ شروع ہو رہی ہے، نہیں، اٹس انلیمیٹڈ۔ تو جس نے آپ کو اس ٹائم کے ڈبے میں رکھا ہے، چونکہ وہ خود اس کو ڈیزائن تخلیق کرنے والا ہے، اس لیے وہ اس کا شروع بھی جانتا ہے، اس کا درمیان بھی، اس کا آخر بھی۔ سب سے بڑا استاد خدا خود ہے، اور استاد کیا کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک مثال صرف، ہر بات میں آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹوڈنٹ کا مستقبل ہے وہ استاد
स्टूडेंट सुबह उठ के जाता है क्लास में और वो पढ़ता है। अब ये उसका कल है कि कल है, ये उसका मुस्तकबिल है। लेकिन टीचर ने एक दिन पहले उस कल को डिजाइन किया है कि 8 बजे मैथ पढ़ेगा, 10 बजे जो है वो स्वीडिश पढ़ेगा, 11 बजे रिसेस होगी, 12 बजे जो है वो साइंस पढ़ेगा, 1 बजे वो जो है लंच ब्रेक होगी। उसने उसको उसका शुरू और उसका आखिर पता है, और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। टीचर के लिए जो कल का दिन है, उसकी सारी हायरार्की है, वो टीचर का माजी है और स्टूडेंट का फ्यूचर है। इसको हम अगले मैसेज में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे पाक कलाम से। जो आपका मुस्तकबिल है वो भी बाहर नहीं है, वो भी आगे कहीं नहीं है। आपका मुस्तकबिल अभी इसी वक्त आपके अंदर मौजूद है। आपका जो आने वाला कल है, जो कुछ आप कल होंगे, वो आप इस वक्त आपके अंदर ट्रैप है, वो आपके अंदर मौजूद है। दरख्त, हर बीज के अंदर उसका दरख्त मौजूद है, वो भी बाहर नहीं है। दरख्त बाहर ना अपने ढूंढे, दरख्त किसके अंदर है? बीज के अंदर ट्रैप है, वो भी बाहर नहीं। तो आपका जो बीज का मुस्तकबिल दरख्त है, और दरख्त में से फूल निकलता है, तो वो सब कुछ किसके अंदर ट्रैप है? बीज के। तो आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके अंदर ट्रैप है। इसको हम अगली दफा और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। आखिर में जो जिंदगी की वैल्यू है, जिंदगी की वैल्यू याद रखनी है आपने कि वो उम्र की दराजी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो जिंदगी की वैल्यू है, जो जिंदगी की कीमत है, वो लाइफ की ड्यूरेशन से नहीं है, वो लाइफ की डोनेशन से। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ की ड्यूरेशन क्या है, इससे फर्क पड़ता है आपने लाइफ को डोनेट कितना किया है, उसको खुदा के हुजूर में कितना रखा है, उससे फर्क पड़ता है। आपने लाइफ को लंबा गुजारने की कोशिश नहीं करनी, आपने लाइफ को इफेक्टिव गुजारने की कोशिश करनी है। आप और मैं जिन लोगों को जीते हैं, आज हम लोगों को जी रहे हैं। ये माइक मैंने नहीं बनाया, ये डाइस मैंने नहीं बनाया, ये घर बिल्डिंग बनाने का तरीका मुझे नहीं पता था, ये जो कोट कपड़े पैंट टाइयां कपड़े आपने पहने हैं के सब कुछ किया है, हम किसी को पहन रहे हैं, हम किसी को जी रहे हैं। वरना हमने पत्ते शत्ते पहने होते को और ऐसे चीज चूज लपेटी होती। जिन लोगों ने ये चीजें, जिनको इस बिल्डिंग के अंदर आप इंजॉय कर रहे हैं, हमें से एक भी चीज किसी ने नहीं बनाई, किसी ने बनाई। और जिन्होंने ये चीजें बनाई हैं, अगर आप साइंस के लोगों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा उनमें से ज्यादातर लोगों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, शॉर्ट लाइफ थी। लेकिन उन्होंने उसको इफेक्टिवली जिया है, इतना इफेक्टिवली जिया है कि मैं और आप उनके नाम हिस्ट्री में से डिलीट ही नहीं कर सकते। हम जितने मर्जी रूहानी हो जाए, हम उनके नाम, हमारे रामायण है उनके नाम आ जाए। बाइबल मुकद्दस में रसूलों को आप पढ़ते हैं, रसूलों में से चंद एक है, बाकी 90% जवानी में उनकी मौत वाक़या हो गई। हम उनकी बुनियादों के ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं, इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मेरा और आपका मसीह खुद 33.5 साल का नौजवान, बाइबल के हीरोज में सबसे छोटा लड़का, जब वो जमीन पर आया तो उसने बताया कि इस तरह जिंदगी गुजारनी है। 33.5 साल में से 30.5 साल उसने खिदमत का काम किया, 30 साल अपने माँ बाप के साथ रहा। इतना इफेक्टिवली उसने काम किया कि 33.5 साल के जवान की जिंदगी को आज सेकुलर लोग भी दरमियान में रख के हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, मसीह से पहले और मसीह के बाद। कोई पूछेगा ये है कौन? 33.5 साल का लड़का, नौजवान है, यीशु का। ये है इफेक्टिवनेस। मुझे और आपको लंबी जिंदगी मांगने की बजाय इफेक्टिव जिंदगी मांगनी है, और जितनी जिंदगी हो उसमें हमें खुदा के पर्पस को फाइंड आउट करना है, खुदा के पर्पस को समझना और जानना है, ताकि हम खुदा के लिए कुछ कर सकें। आइए अपने आंखों को मेहरबानी से बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए।